الرجیم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، ابھی کچھ دنوں کے بعد قربانی کی عید اور بڑی عید اور عید الاضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے، اور اس عید میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہم جس نبی کی یاد میں، جس نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں کچھ جان لیا جائے، اس کی سیرت کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ گفتگو کر لی جائے۔ تو محترم بھائیو، اس حوالے سے آج سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اوحینا الیک، اے پیغمبر ہم نے تیری طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ حنیفا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے اور کھرے بندے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی بعثت کب ہوئی، کب نبوت ملی۔ تو محترم بھائیو، اس حوالے سے کوئی اتھینٹک بات قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے کہ کس عمر میں ان کو نبوت سے نوازا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ہاں، ایک اشارہ ضرور ملتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کی دعوت دے رہے تھے، ان کی دعوت عروج پر تھی، اور اس کے مقابلے میں قوم کی جو مخالفت تھی وہ بھی پرزور تھی اور عروج پر تھی۔ محترم بھائیو، اس وقت وہ نوجوانی کی عمر میں تھے، اتنا ضرور اشارہ ملتا ہے، اور یہ اشارہ اس آیت سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اپنے بتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو نوجوان، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے اپنے بتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ تو معلوم کیا ہوا، اس وقت جوانی کی عمر تھی، نوجوان تھے۔ تو محترم بھائیو، جوانی کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا،
اور اسی طرح محترم بھائیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے میدان دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ظاہری سی بات ہے جب کوئی نبی اس کا نبوت ملتی ہے تو نبوت کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس نبوت کی یا اس وحی کی دعوت دینا جو اس کے اوپر وحی اتری ہے۔ تو محترم بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی، اپنے قریش کے تمام خاندان والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر جو ہے وہ ایک پہاڑی پر بلایا اور وہاں پر ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دعوت دیتے ہیں توحید کی، دین کی، اس وحی کی جو وحی ان کے اوپر اترتی ہے۔ تو محترم بھائیوں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں سے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے، اپنے والد محترم سے آغاز کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ تو آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، میں نے علم سیکھا ہے، مجھے علم عطا کیا گیا ہے، ما لم یأتک، ابا جان وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کریں، میری بات مانیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤں گا۔ اور محترم بھائیوں یہاں پر دیکھیے ایک مسئلہ کیا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ جو ہے، باپ اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علم بیٹے کو عطا کیا گیا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان آپ میری بات سنیں، آپ کے پاس یہ علم نہیں آیا، آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم حاصل ہے، مجھے میرے اوپر وحی کی گئی، میرے پاس علم ہے، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو محترم بھائیو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر اولاد بھی اس کے پاس بھی علم ہو تو وہ باپ کو توحید کی دعوت دے سکتی ہے، دین کی دعوت دے سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو یہاں والد محترم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، پیارے ابا جان۔ محترم بھائیو یہاں دیکھیں والد کیا ہیں؟ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور دین کی دعوت کو، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن محترم بھائیو اس سب کے باوجود، یار یہ دیکھنا ہے باجی کا کیا مسئلہ ہے، دیکھیں تو محترم بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت اپنے والد محترم کو دیتے ہیں اور والد محترم ماننے والے بھی نہیں، اس کے باوجود بدتمیزی سے بات نہیں کی، بار بار پکارا، کس انداز کے ساتھ؟ یا ابتی۔ اور محترم بھائیو عربی زبان میں یا ابتی اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان۔ اور کہتے ہیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اور محترم بھائیو مجھے بتائیے تو صحیح، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم تھے کیا شیطان کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں محترم بھائیو، بتوں کی پوجا کرتے تھے،
اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے، مٹی کے پتھر کے بت بناتے، تراشتے، اور پھر جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے، کرنی والے بھرنی والے مانتے۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو بتوں کی عبادت نہیں کہا، بلکہ کہا یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور محترم بھائیو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی، توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا، شرک سے باز نہ آئے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس رحمان کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ وَفَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، مجھے ڈر ہے کہ آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ اور محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ سورہ مریم کے اندر یہ سارا واقعہ یہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے بتوں سے منہ پھیرتے ہو، میرے الہوں سے منہ پھیرتے ہو جن کو ہم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تم ان سے بے رغبتی اختیار کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا، میرے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آیا، تو میں تجھے رجم کر دوں گا یا تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اور محترم بھائیو، آج بھی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو، اپنی قوم والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دے دیتا ہے، اگر بیٹے کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اور محترم بھائیو اس بیچارے کو بھی اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، مار پڑے گی، بند کر دیں گے، باہر نکلنا بند کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، اور محترم بھائیو طرح طرح کی اس کو جو ہے وہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی سیدھے راستے پر آنے والا بیٹا ہے اور اپنے گھر والوں کو وہ دعوت دیتا ہے تو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی سننے کو ملے، یہ باپ کو دعوت دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف جاتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور محترم بھائیو قوم بتوں کی پجاری اور سب کچھ جو ہے وہ کرنی والے اور بھرنی والے، نفع اور نقصان کے مالک، رزق دینے والے، بارشیں برسانے والے، ہوائیں چلانے والے، کائنات کا نظام چلانے والے، وہ بتوں کو سمجھا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز اور ہر طرح کی مالی کولی فعلی باتیں ان کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے میرے والد محترم، اے میری قوم، ما هذه التماثيل، یہ کیا بت ہیں، یہ کیا تصویریں ہیں، یہ کیا ایک جو ہے وہ مورتیاں ہیں، التي انتم لها عاکفون، تم ان کی عبادت کرتے ہو اور ان کے مجاور بن بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عاکفین، آگے ان کا جواب دیکھیے، ہر مشرک کا یہ جواب ہوتا ہے محترم بھائیو۔ آج کل بھی آپ کسی کو توحید کی دعوت دے کر دیکھیں، اللہ کی قسم ان کا یہی جواب ہوگا جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم اور ان کی قوم کا جواب تھا۔ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا غلط تھے، تم ایک سیدھے راستے پر آ گئے ہو، تمہارے پاس سارے کا سارا علم آ گیا ہے، تمہارے پاس سارے کا سارا دین آ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ابراہیم علیہ السلام سے کی گئیں۔ اور محترم بھائیو، آج کل آپ کسی کو دین توحید کی، دین خالص کی دعوت دے کر تو دیکھیں، آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی، ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ غلط تھا۔ اور محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اور تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، اگر وہ ایسا کرتے رہے ہیں تو کھلم کھلا گمراہی میں تھے، کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اور محترم بھائیو، باپ دادا کی بات، باپ دادا کا طریقہ دین نہیں ہوتا،
دین قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آیت ملتی ہے قرآن مجید کی جو آپ کے طریقے کے خلاف، آپ کے باپ دادا کے رسم اور رواج کے خلاف ہے، آپ کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ملتی ہے آپ کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اور محترم بھائیوں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے طریقے کو چھوڑیے، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے لیجئے، قرآن مجید کی اس آیت کو سینے سے لگا لیجئے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں، کسی حدیث کے مقابلے میں اپنے طریقے، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو نہیں مانتے، اس کو رد کر دیتے ہیں، اور محترم بھائیوں پھر یاد رکھیے گا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جان بوجھ کر ایک آیت کا انکار کرنے والا، جان بوجھ کر کسی ایک حدیث کا انکار کرنے والا، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں یہ بڑی غور اور فکر کی بات ہے، جب بھی کوئی آپ کے سامنے آیت آ جائے، حدیث آ جائے، چھوڑیے باپ دادا کے طریقے کو، چھوڑیے باپ دادا کے رسم و رواج کو۔ محترم بھائیوں ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج طریقے دین نہیں ہیں، دین قرآن اور حدیث ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، نہ کہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقے۔ اس لیے محترم بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ تم ان مورتیوں کو پوجتے ہو، ان کے مجاور بن بیٹھے ہو۔ انہوں نے آگے سے کہا یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر ان سے اس انداز کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے مجاور ہیں۔ اور محترم بھائیوں قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ابھی لاجیکلی طریقے سے سمجھانا شروع کیا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی فائدہ اور نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ابراہیم ہمارے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو، ہمیں نہیں پتہ ہماری سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ محترم بھائیو یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ بھئی یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں مالک، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز سے سروکار ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاولون، وہ کیا تمہیں پتہ ہے تم اور تمہارے باپ دادا کن کی پوجا کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، اور میرا دوست میرا ولی وہ رب العالمین ہے، الذی خلقنی، وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، ویہدین، جس نے مجھے ہدایت دی، اور فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ رب العالمین جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ رب العالمین جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب میں وہی وہ ذات ہے جو مجھے مارے بھی گا، مجھے موت بھی دے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات وہ رب العالمین میرا ولی ہے، میرا دوست ہے کہ مجھے امید ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا وہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے گویا
ان آیات کریمہ کے اندر اپنی اس دعوت کے اندر ایک معبود کی صفات کو بیان کر کے رکھ دیا کہ ایک معبود لوگ جس کی پوجا کریں، لوگ جس کی عبادت کریں، سجدے کرنے کے لائق، ہر طرح کی جو ہے وہ عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جس ذات کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ میرے رب کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ اگر تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کے اندر، تمہارے بنائے ہوئے بتوں کے اندر یہ صفات ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر اس رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کر دو کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، کیونکہ وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ سجدے کے لائق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہر طرح کی نظر اور نیاز کے لائق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، اس سے مدد مانگی جائے، اس کو جو ہے وہ ہر طرح کا حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جائے، وہ اس لائق ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت محترم بھائیوں کہ وَيَهْدِينَ، جو ہدایت دینے والی ذات ہو، ہدایت دینے والی ذات، دلوں کو پھیرنے والی ذات، اور محترم بھائی وہ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین کے بین اصبعی الرحمن، اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں وہ ذات جو ہدایت دینے والی ذات، جو لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف راغب کرنے والی ذات، وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری صفت محترم بھائیوں کہ ایک معبود کی جو صفت ہونی چاہیے، فرمایا کہ میرا معبود رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو معبود عبادت کے لائق وہ ہوگا کہ جو آپ کو کھلائے، جو آپ کو پلانے والا ہو، جس کے ہاتھ کے اندر رزق کی کنجیاں ہوں۔ اور محترم بھائیو رزق کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ عندہ مفاتیح اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ خزانے آسمانوں کے ہوں، وہ خزانے زمین کے ہوں، سارے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اور محترم بھائیو پھر کیوں کہتے ہو داتا گنج بخش؟ کبھی اس لفظ کے اوپر غور کیا؟ داتا گنج بخش کا معنی محترم بھائیو اگر اس کے معنی کے اوپر آپ غور کریں، آپ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، کہیں کہ ہم تو بہت بڑے جو ہے وہ کفر کے اندر ہم نے زندگی بسر کی ہے، بہت بڑے شرک کے اندر ہم نے زندگی بسر کی ہے۔ داتا گنج بخش کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا، خزانے عطا کرنے والا۔ اور محترم بھائیو خزانے عطا کرنے والا اور خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم نے کس کو بنا دیا؟ یہ لاہور کے اندر دفن کیے ہوئے اللہ کے ولی کو۔ اور محترم بھائیو بہت بڑا ظلم، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ معبود عبادت کے لائق وہ ذات ہوتی ہے کہ جو رزق آپ کو رزق دینے والا ہو، کھلانے والا اور پلانے والا ہو۔ اور محترم بھائیو ہم جو چیز کھاتے اور پیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک پروڈکٹ آپ بتا دیں کہ جو ان لوگوں نے یا ان ہستیوں نے پیدا کی ہو کہ جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، کسی ایک ہستی کا ذکر کر دیں کہ اس نے جو ہے وہ گندم کا ایک دانہ بنایا ہو، پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایجاد کیا ہو، کوئی ایک چیز بتا دیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب کی سب ہستیاں اس دنیا کے اندر جب تک موجود رہیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق استعمال کرتی رہیں، اللہ کا دیا ہوا پیتی رہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتی رہیں۔ اور دنیا کے چلے جانے کے بعد لوگ ان کو داتا گنج بخش، ان کو کرنی والے اور بھرنی والے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور محترم بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے یہ معبودوں کی صفتیں بیان کرتے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہستی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے کہ جو بیماروں کو شفا دینے والی ہستی ہو۔ کوئی ایک بتا دیں محترم بھائیو کرنی والا بھرنی والا جو مریضوں کو شفا دے دے، جو مریضوں کو شفا دے دے۔
اور محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص دم کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے دم کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بابے کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کے اس ذکر کی کرامت ہے جو اس نے پڑھ کر دم کیا۔ اور محترم بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس جتنے بھی معجزے تھے، کوڑوں کو مادر ذات، اندھوں کو وہ جو ہے وہ بالکل صحت یاب کر دیا کرتے تھے، مردوں کو اگر وہ زندہ کرتے تھے تو محترم بھائیوں صرف اللہ کے اذن سے، صرف اللہ کے اذن سے، ان کے اپنے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اور آج اگر کوئی بابا کسی کو دم کر دیتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، او جی یہ تو اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے جی، یہ بڑا کرنی والا، برنی والا، اور یہ فلاں فلاں فلاں۔ گھر جو ہے محلے کی جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتی ہوئی نہیں تھکتی لوگوں کے سامنے، اور ان کے جو ہے وہ گاہک بنا بنا کر جو ہے وہ ان کو دیتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری لگانے والا اور بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی ہوتا، یہ کرونا وائرس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کرنی والے اور بھرنی والوں کو جن کے درباروں پر جا کر نمک اور پتھر اپنے جسم پر رگڑتے ہو کہ ہمیں شفا مل جاتی ہے، جن کے درباروں کا پانی جسم پر بہاتے ہو کہ ہمیں ہمارے جسموں کو شفا مل جاتی ہے، اور محترم بھائیوں بھی کہو نا، ان سے کہو نا کہ اس وائرس کو ختم کریں، اس بیماری کو ختم کریں، اور محترم بھائیوں نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری لانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، بیماری کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جو عقیدہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہمیں بھی حکم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے عقیدے کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ معبود کہلانے کے لائق، سجدے کے لائق، اور ہر طرح کی کولی فیری عبادت کے لائق، مالی عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے یمیتنی ثم یحیین، جو موت دینے والی ہو اور زندگی دینے والی ہو۔ کوئی ایک بتا دیں محترم بھائیوں، کوئی ایک، کسی نے ایک مچھر کو پیدا کیا ہو، ایک مکھی کو پیدا کیا ہو، محترم بھائیوں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا اللہ کے سوا۔ تو پھر صرف اللہ کو پکاریں، صرف اللہ کو، ہر طرح کی عبادت پھر اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں۔ کیوں عبادات کے حصے بنا کر رکھ دیے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ اپنی عبادات کے آپ نے اپنی عبادات کی پارٹیشنز بنا کر رکھ دیے ہیں؟ کچھ اللہ کے لیے، کچھ ہمارے فلاں کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ بابے صاحب کے لیے۔ اور محترم بھائیوں یہ ظلم نہ کریں، ہر طرح کی کولی فیلی مالی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور رب العالمین کہلوانے کے، معبود کہلوانے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے محترم بھائیوں کہ جس ذات کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہو۔ ایک ہستی دنیا کے اندر بتا دے جو گناہوں کو بخشنے والی ہو۔ تو محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو محترم بھائیوں گناہوں کو معاف کرنے والی ذات، کھلانے پلانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ خالص اس کو پکارا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔